یہ خواتین کے پروگرام برگ گل کی شناختی موسیقی ہے جو کئی برس ہوئے بند ہو چکا ہے۔ آج کا پروگرام اس دھن کے ساتھ یہ یاد دلانے کے لیے شروع کیا ہے کہ اب بی بی سی نے خواتین کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے سارہ نقوی کو اپنے اسٹاف میں شامل کر لیا تھا۔ سارہ نقوی وائس آف امریکہ سے کئی برس ملازمت کر کے ہمارے ہاں آئی تھیں اور اردو سروس نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو لوگ اپنے سوتیلے بھائی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کے سپرد برگ گل پروگرام کر دیا۔ سن 45-46 میں جب عورتوں کا پروگرام شروع ہوا تھا اور اسلم ملک کی بیوی آشا ملک یہ پروگرام کرتی تھیں، اس زمانے میں انہوں نے نہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ نسلاً بعد نسل بر صغیر کی خواتین کی دلچسپی اس پروگرام میں ختم ہو گئی تھی۔ سن 49 میں پاکستان سروس کے قیام کے وقت بیگم ابراہیم رحیم طولہ نے اپنے پیغام میں لاکھ سمجھایا کہ بیویوں مغرب کی خواتین کی مثال کو دیکھو، یہاں معیشت اور معاشرت میں وہ کیسے مردوں کے ساتھ برابری سے حصہ لیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کی خواتین کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور انہوں نے عورتوں کے پروگرام میں دلچسپی نہ لی۔ اس پروگرام کو مرد ترتیب دیتے آئے تھے۔ یونس واسطی نے اوشا جوشی کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا تھا، انور خالد نے پروین مرزا کے ساتھ مل کر، آخر میں سارہ نقوی آئیں تو مردوں نے یہ کہہ کر کہ ہم کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیرتو سارہ نقوی کے ہاتھ میں برگ گل کی سگنیچر ٹیون رکھی اور اپنا پیچھا چھوڑا لیا۔ سارہ بیچاری نے بڑے جتن کیے، پاکستان میں خواتین سے انٹرویو کیے، نائروبی پہنچی اور عورتوں کے حقوق کی کانفرنس کا احوال بیان کیا، لیکن نتیجہ وہی صفر کا صفر۔ اس اثنا میں راشد الغفور کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے سائنس کلب کو اسباق اور سوالوں کے جواب کی سطح سے بہت بلند معیار پر پہنچا دیا تھا۔ ڈیوڈ پیج نے سائنس کا یہ پروگرام سارہ کے حوالے کر دیا اور سارہ نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ آدابرز، سائنسی تاریخ کا سفر اور نامور سائنسداں۔ آج ہم اس سفر میں 17ویں اور 18ویں صدی کی منزل پر پہنچے ہیں، جہاں سے جدید سائنس کا حقیقی آغاز ہوتا ہے اور کامیابیوں سے روشن راہیں کھلتی ہیں۔ سائنس کی ترقی میں یورپی کوششوں کے علاوہ مشرقی سائنسدانوں کا احوال اور پھر روز افزوں سائنسی تجربات، مشاہدات، نتائج سے آگاہ رکھنے کی جو کوششیں اس دوران میں سارہ نقوی نے انجام دیں، ان کی داد نہ صرف یہ کہ عام سامعین نے دی ہے، بلکہ پاکستان اور بھارت میں سائنس سے تعلق رکھنے والے اصحاب بھی سارہ کے متقد ہیں۔ سارہ نقوی خنک ہوا کے جھونکے کے مانند بی بی سی کے شعبے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اس کے سبھی پروگراموں کو عطر بیز کر دیا۔ مہربان، شفیق اور اس سب سے بڑھ کر انتہا سے زیادہ محنت سے کام لینے والی خاتون۔ ان کے بعد خواتین کے لیے راہیں ہموار ہو گئیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ثریا شہاب آئیں تو ہمیں خبریں پڑھنے کا ایک نیا لہجہ ملا۔ آل انڈیا ریڈیو سے ثریا سعید آئیں، پھر پاکستان سے چند مہینوں کے لیے ہی صحیح زاہدہ حنا آئیں اور اب تازہ واردوں میں ماہ پارہ صفدر ہیں جو ریڈیو پاکستان سے آئی ہیں۔ صحت ایک نعمت۔ ماہپارہ صفدر پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ ڈیوڈ پیج کے زمانے میں اردو شعبے نے زبان، بیان، نفس مضمون اور پروگراموں کی پیشکش کے جو نئے معیار تلاش کیے، ان کی مثال میں یوں دوں گا کہ 22-24 برس پہلے ہم وطن سے دور پروگرام میں یہاں آئے ہوئے ایشیائیوں کے پیغامات ہم وطنوں کو سنواتے تھے، تو اب برطانیہ میں بسے ایشیائیوں، یورپ میں بسے ایشیائیوں سے بھی آگے خلیج میں بسے ہوئے ایشیائیوں پر پروگراموں کا سلسلہ پیش کیا گیا، جس کا خیال اس سے پہلے دنیا کے کسی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اسٹیشن کو نہیں آیا تھا۔
कोकब शर्क, मलका मूसीकी, उम्म कुलसूम। कहते हैं कि अरब के सहराओं में और खलीज के साहिलों पर जब ये आवाज़ गूंजती थी तो कारवां ठहर जाते थे और मीर कारवां से लेकर बद्दू सारबान तक सब के सब इस आवाज़ के शहर में खो जाते थे। ये और दूसरे अरब मुगन्नियों की आवाज़ें आज भी वहाँ गूंजती हैं, मगर इन नगमों के साथ अब वहाँ ये आवाज़ भी गूंजती है। मोहम्मद गयूर खलीज के माजी और हाल पर नज़र डाल रहे थे। प्रोग्रामों के मियार की एक और मिसाल, अब से 20 बरस पहले हमने बरतानवी साम्राज्य की तारीख पर नज़र डाली थी और बूढ़ी मेमों और कपकपाती आवाज़ वाले मेजरों के इंटरव्यू किए थे। तो अब हम बरतानवी निज़ाम सियासत पर नज़र डाल रहे थे। वक़ार अहमद। बरतानवी निज़ाम हुकूमत पर, जिसमें आइडिया ये था, उसका जो ख्याल था वो ये कि हम बताएंगे अपने सामीन को कि मोनर्क ताज, बरतानवी ताज से लेकर के और बल्दियाती हुकूमत तक यहाँ का निज़ाम किस तरह चलता है। और उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसमें हमने बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू किया, क्योंकि आपको किताब मिल जाएगी इस बारे में कि बरतानवी आइन क्या है, हुकूमत का निज़ाम क्या है, सियासी निज़ाम क्या है, जमाती निज़ाम क्या है। लेकिन हमने ये किया कि हमने हैरल्ड विल्सन से मसलन जाके मैंने इंटरव्यू किया इस बारे में कि प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है। माइकल फुट से इंटरव्यू किया, लॉर्ड हेल्शम से इंटरव्यू किया, पार्लियामेंट के क्लार्क से किया, जो बहुत बड़ा अफसर होता है पार्लियामेंट का। उन्होंने हमें पार्लियामेंट का एक एक चप्पा चप्पा इमारत का दिखाया, उसकी अहमियत बयान की। एक तो ये सिलसिला। दूसरे, सन 77 के बाद कुछ ही दिनों के बाद मैंने पाकिस्तानी सियासत पे एक सिलसिला किया था, जो 21 प्रोग्रामों का सिलसिला था। उसमें भी यही था कि बिल्कुल जो सियासतकार हैं आला मर्तबे के, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ के हों, चाहे वो प्रोग्राम किया। फिर डेविड पेजी का ख्याल था, उन्होंने कहा कि भाई किताबों पे तबसरे तो बहुत होते हैं, ऐसा करो कि इधर बहुत सी किताबें नई छपी हैं, ज़्यादातर तो सियासी हैं, 2-1 नावलें जिनका हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो उनके मुसन्निफ़ों को क्यों ना इंटरव्यू किया जाए किताबों पे। ये एक नया तरीक़ा था किताबों पे तबसरा करने का, वो मुझे बहुत पसंद आया। और उसमें हमने क़ायद-ए-आज़म के जो बायोग्राफ़र है स्टैनली वोलपर्ट, वो अमेरिका से इत्तेफाक से आए हुए थे, उसी ज़माने में ये किताब छपी थी, उनसे इंटरव्यू किया। डॉक्टर गोपाल, जिनका 3रा वॉल्यूम छपा था पंडित नेहरू की सवाने उमरी का, और जो मेरे ख़्याल में इतनी ज़बरदस्त सवाने उमरी उन्होंने लिखी है, क्योंकि उनके तसर्रुफ़ में सारे पेपर्स थे, सारे कागज़ात और दस्तावेज़ात मिसेस गांधी ने कर दी थी अपने वालिद की। उनसे इंटरव्यू किया। लॉर्ड माउंटबेटन के समाने नगार ज़ीगलर, उनसे हमने इंटरव्यू किया। आयशा जलाल की किताब आई जिन्ना साहब पे, उनसे इंटरव्यू किया। फिर नावल में अनीता डिसाई से इंटरव्यू किया। तो वो बड़ा अच्छा सिलसिला था। ये 2-3 सिलसिलेवार जो मैंने प्रोग्राम किए, उसकी मुझे ज़ाती तौर पे खुशी हुई, और उसमें वो था कि जिसे कहते हैं एक सेटिस्फैक्शन हुआ, जॉब सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, इन प्रोग्रामों से। किसी प्रोग्राम की मेराज ये होती है कि समझदार प्रोड्यूसर की तबीयत प्रोग्राम को पेश करके मुतमईन हो जाए। इसी तरह के प्रोग्रामों में बांग्लादेश के बेखानुमा बिहारियों के बारे में प्रोग्राम था, जिसे सुनने के बाद शकी से शकी दिल भी यकीनन पसीज गया होगा। ये वो प्रोग्राम थे जिनके ज़रिए उर्दू सर्विस ने कोशिश की कि सुनने वाले उस दुनिया के माहौल को ज़रा ज़्यादा करीब से देख सकें जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। फिर रोज़मर्रा के मौज़ूआत पर दिल खोल कर बहस करने के लिए, किसी मुतनाज़े मौजू के दोनों रुख पेश करने के लिए मीज़ान प्रोग्राम शुरू हुआ, और ताहिर मिर्ज़ा ने, जो उस ज़माने में उर्दू सर्विस से मुंसलिक थे, लफ्ज़ मीज़ान का हक़ भी अदा किया और रेडियो की सहाफ़त को यकीनन एक नई मंजिल पर पहुँचाया। लेकिन इसी ज़माने में एक बिल्कुल नई तरह का प्रोग्राम भी जन्म ले रहा था, जर्नैली सड़क। सयाहों की बस जीटी रोड पे चली जा रही थी और एक सांवला सा नौजवान गाइड, जिसके सर का सारा तेल माथे पर फैलता हुआ भवों तक आ चुका था, अपनी हिंदुस्तानी अंग्रेजी में इस तारीखी सड़क का हाल कह रहा था।
باتوں باتوں میں اس نے ایک عجب بات کہی اور شاید میرے سوا کسی نے اس بات پہ دھیان نہ دیا۔ اس نے کہا جتنی لمبی جی ٹی روڈ ہے اتنا ہی لمبا دریائے گنگا ہے۔ جرنیلی سڑک اور گنگا میاں دونوں کی لمبائی برابر ہے۔ گائیڈ تو اتنی سی بات کہہ کر رہ گیا، مگر میرے ذہن میں ایک اور احساس جاگا۔ جتنی مقدس گنگا میاں ہے اتنی ہی مقدس یہ جی ٹی روڈ بھی تو ہے۔ جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ سفر ناموں کے پروگرام شروع ہوئے، جن میں ایک تو یہی طریقہ تھا کہ سلسلے وار ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرتے ہوئے راستے میں آنے والے جغرافیائی، تاریخی، تہذیبی، معاشرتی مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ مراکز جو تہذیبوں، معاشرتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے ماضی، حال اور مستقبل سے آپ کو روشناس کرایا جائے۔ لاہور کا نام آتے ہی ذہنوں میں تاریخ کے انگنت دریچے واہ ہونے لگتے ہیں، اور اس شہر کی زمین پر قدم رکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف کراچی، راولپنڈی، کلکتہ، دلی، بمبئی اور لاہور کو اسی طرح شہر بے کراں پروگراموں میں پیش کیا گیا، اور پھر اس دریائے سندھ کی کہانی ہے جسے بلندیوں پر رہنے والے شیر دریا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے اب تک آپ سے آپ کے رد عمل کی باتیں نہیں کی، انجمن پروگرام کی۔ انجمن پروگرام نہیں، بقول غالب حلقہ صدقہ میں نہنگ ہے۔ ابر بہار کا پہلا قطرہ اگر صدف کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے، سمندری سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے والے کے دامن پر فیض کے بقول بہت ہاتھ پڑتے ہیں۔ تقی احمد سید مرحوم کا پچھلا دامن حضرت یوسف کی طرح اسی کشاکش میں تار ہو گیا تھا۔ وسیم صدیقی اور ان کے بعد رضا علی عابدی نے بہت سال اس پروگرام کو پیش کیا، اور ان کے دور میں خطوط کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ آئیے اس پروگرام کے کٹھن مقام کا ذکر بھی کر دوں۔ اس میں پروگرام مرتب کرنے والے اور سامعین کے درمیان ایک ایسا نازک رشتہ قائم ہونا ضروری ہے جہاں نہ تو بہت غیریت ہو، نہ بہت زیادہ اپنائیت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پروڈیوسر تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک جانب بی بی سی ہے، دوسری جانب سامعین ہیں۔ بی بی سی کی مجبوریاں ہیں، سامعین کے تقاضے ہیں، اور اس پروگرام کا تقاضا یہ ہے کہ پروڈیوسر کی شخصیت اس پر حاوی نہ ہو سکے۔ انجمن پروگرام کے سلسلے میں دوسری بات شمیم پینسر کی موجودگی ہے، جس کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ سن 65 میں عباس احمد عباسی مرحوم کے ساتھ وہ اس پروگرام سے منسلک ہوئی تھیں۔ سن 89 میں بیماری کے چند مہینوں کو اگر نظر انداز کر دیجئے تو کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا جس میں آپ نے ان کی آواز نہ سنی ہو۔ گویا شمیم پینسر اور انجمن پروگرام لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر گئے۔ تمام سامعین کو وہ جہاں کہیں بھی ہوں آصف جیلانی کا سلام پہنچے۔ اور شمیم کا بھی آداب قبول کیجیے۔ کہیے سامعین، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ خدا کرے آپ سب خیریت سے ہوں اور خوش و خرم رہیں، اور ہماری انجمن کو برابر رونق بخشتے رہیں۔ آصف صاحب ماشاءاللہ آج تو یہاں اسٹوڈیو میں بھی بڑی رونق ہے۔ آج کا کیا مطلب؟ ہمیشہ رونق رہتی ہے آپ کے دم سے، یوں کہیے کہ رونق دوبالا ہے۔ شکریہ شکریہ۔ اور ایک اور شخصیت وہ ہے جس کو آپ سدھو بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں، محمد علی شاہ، ان سے ملیے تو گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص سدھو جیسے کردار میں خود کو ڈھال سکتا ہے۔ بے حد متین، سنجیدہ، کم گو شخصیت جن کا ادب کرنے کو جی چاہے، لیکن ان کا کمال ہے کہ انہوں نے سدھو کو بچوں اور بوڑھوں سبھی میں مقبول بنایا۔ اس کردار کو، جیسا پہلے ذکر آیا ہے، یونس واسطی نے ایجاد کیا تھا، لیکن عروج وسیم صدیقی کر اور بولنے کے انداز کو دیکھ کر آیا۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے اس کے لیے شاہ صاحب جیسا محنتی اور مخلص انسان مل گیا، جو پہلے سے اس پروگرام میں سدھو بھائی کے نام سے آتے تھے لیکن وہ کردار ادا نہیں کرتے تھے جو میرے ذہن میں تھا، یعنی
بچوں میں بچہ اور بڑوں میں ایک سیدھا سادہ معصوم اور بے ضرر انسان۔ شاہ صاحب کی آواز میں جو بھولا پن تھا اس نے میرے اس کردار کی نشو و نما میں بے حد مدد کی، اور اس پر ترا یہ کہ ان کے بولنے کا انداز اتنا معصوم تھا کہ سننے والا معمولی سی بات سن کر بھی ہنس پڑے۔ اور سدھو بھائی کے اس انداز کے جواب میں سلطانہ باجی کے، جس کا کردار صاحب قزلباش ادا کرتی تھیں، چپتے ہوئے اور طنزیہ جملے جلتے پر تیل کا کام کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطانہ باجی اور سدھو بھائی کی نوک جھونک شاہین کلب میں بچوں اور بڑوں دونوں میں بے حد مقبول تھی۔ کہہ رہا تھا کہ فرض کیجئے کہ سلطانہ باجی اچھی ہیں اور میں برا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر بری کہلائیں گی یا میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر اچھا کہلاؤں گا؟ سدھو بھائی ڈیوڈ پیج کے جانے کے بعد اطہر علی اس سیکشن کے انچارج بنے۔ اطہر علی کو شکایت تھی کہ انہیں اس سے پہلے یہ موقع ملنا چاہیے تھا، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ وہ جیسے انگریز جب وہاں ہندوستان پہ حکومت کرتے تھے تو وہ اپنی نجی گفتگو میں یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ ابھی حکومت کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو حکومت ہم منتقل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے سر پر نہیں آ پڑی اور ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو اسی طرح میرا خیال ہے یہاں بھی وہی ایک ذہنیت تھی کہ یہ لوگ اس قابل ابھی نہیں ہوئے ہیں کہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ تو بہرحال وہ بالکل آخر میں 2-2.5 سال کے قریب میں پروگرام آرگنائزر ضرور رہا۔ اس کو آپ میرا قصور کہہ لیجیے یا انگریزوں کا قصور کہہ لیجیے، یہ بات تو تھی۔ یہ اطہر علی کی شکایت تھی۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ وہ پہلے ایشیائی نہیں تھے جن کو پروگرام آرگنائزر بنایا گیا تھا۔ ان سے پہلے ہندی سروس میں کیلاش ودھوار کو یہ عہدہ مل چکا تھا، اور غالباً ترکی سروس وہ پہلی سروس تھی جس میں اس زبان کے بولنے والے کو سیکشن کی سربراہی دی گئی تھی۔ غرض کہ اس 2-2.5 برس کے دوران اطہر علی نے بہت توازن کے ساتھ سیکشن کو چلایا، خاص طور سے اس لیے کہ وہ 26-27 برس تک ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے کام کر چکے تھے اور ساتھیوں کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے۔ پروگرام آرگنائزر کی حیثیت سے انہوں نے جو یادگار چھوڑی ہے وہ ہے پروگرام شبنامہ۔ شبنامہ ریڈیائی صحافت میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوا۔ 15 منٹ میں مختصر سی خبریں، اور اس کے بعد دن بھر کے چیدہ حالات کا ذکر بے حد مختصر انداز میں اس طرح پیش کیا گیا کہ جو لوگ بستر میں جانے سے پہلے حالات عالم سے واقف ہونا چاہیں ان کی تسلی ہو سکے۔ پھر یہی پروگرام اس ملک برطانیہ میں وہ پہلا پروگرام بنا جسے یہاں کے رہنے بسنے والے ایشیائی باشندے بھی سن سکتے تھے۔ 30 اکتوبر سن 1989۔ BBC لندن کی یہ اردو نشریات سننے والوں کو وہ جہاں کہیں بھی ہوں، رضا علی عابدی کا سلام پہنچے۔ آج ہم اپنی یہ تیسری محفل اس خبر سے شروع کر رہے ہیں کہ BBC کی یہ اردو نشریات جو عموماً صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور آس پاس کے دوسرے ملکوں میں سنی جاتی تھیں، پہلی مرتبہ آج انگلستان میں بھی سنی جا رہی ہیں، اور اس وقت وسطی انگلستان میں برمنگھم اور لیسٹر کے مقامی ریڈیو اسٹیشن بھی ہمارا یہ پروگرام شبنامہ نشر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بر صغیر کے سننے والوں کے ساتھ ساتھ آج 30 اکتوبر سن 1989 کا شبنامہ پروگرام۔ آئیے اب آپ کو فیض احمد فیض کی وہ بات چیت سنواتے ہیں جو انہوں نے سن 82 میں بیروت سے چھپا کر نکلنے کے بعد محمد غیور سے کی تھی۔ یہ وہ ابتلا کا وقت تھا جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا تھا، اور فیض صاحب جو PLO کے ایک رسالے کے مدیر تھے وہاں بری طرح پھنس گئے تھے۔ اتفاق سے ایک ہمارے دوست یونائٹڈ نیشنز میں جن کا دفتر تھا، وہ دفتر تو ان کا منتقل ہو چکا تھا بغداد، لیکن یہ ایک صاحب وہیں پہ موجود تھے۔ تو شام کے 7-8 بجے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہم صبح اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر آپ چلنا چاہیں تو چلیں۔ ہم نے کہا کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کا ایک طریقہ ہے، ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز کا چونکہ ہے پاسپورٹ وغیرہ، تو ہمارے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے آپ چلیے ممکن ہے ہمیں گزرنے دیں۔
تو پہلے تو بیروت سے دمشق پہنچتے تھے 2-2.5 گھنٹے میں، اس لیے کہ سیدھا راستہ تھا، وہ سڑک بند تھی۔ ہوائی اڈہ جو تھا وہ تو دوسرے دن تباہ ہو گیا تھا، اور کوئی رستہ کہیں جانے کا تھا نہیں۔ ایک ہی صورت تھی کہ آدمی وہاں سے نکل کے شرقی بیروت میں، جہاں کی سرحد پہ اسرائیلی فوج کا قبضہ تھا، اور باقی علاقے پہ وہاں کے جو فرنجسٹ ہیں، جو ایک طریقے سے ان کے ساتھ ان کے حلیف ہیں، ان کا قبضہ تھا، ان سے گزر کے یا تو جا سکتے تھے، وہاں ان کی بندرگاہ تھی جنیا، وہاں سے لوگ چلے جاتے تھے سائپرس۔ لیکن یہ رستہ صرف ان لوگوں کے لیے کھلا تھا جن کی کہ ان کے ساتھ کچھ ملاقات تھی، ہاں، جس کے بارے میں انہیں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان کا فلسطینیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے، یا یہ کہ ان کا اسرائیلیوں کے خلاف کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو ہماری تو یہ صورت نہیں تھی۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ چونکہ یہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ ان کا پورا خاندان تھا، تو 2 گاڑیاں تھیں، اگلی گاڑی میں وہ تھی، پچھلی گاڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ میں بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے آگے جا کے جب سرحد پہ پہنچے، گرین لائن جس کو کہتے ہیں، وہاں سامنے اسرائیلی ٹینک کھڑے تھے، تو وہاں پہ ان کا چیک پوسٹ پہ اسرائیلی اور فلنجسٹ دونوں مشترکہ چیکنگ کرتے تھے، ہر گاڑی کی چیکنگ کرتے تھے۔ ہماری گاڑی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے پاسپورٹ میرا یونائٹڈ نیشنز، پیچھے میرا خاندان ہے۔ ہم بھی پچھلی گاڑی میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ بھی کوئی ان کا نانا وانا ہے، بالکل، اس لیے ہمارا پاسپورٹ کسی نے دے گا نہیں۔ فیض صاحب کے سوشلسٹ خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے تھے، لیکن اردو سروس سے ان کا تعلق ان کی زندگی میں بڑا گہرا رہا۔ اسی طرح سن 50 کے زمانے میں ڈاکٹر کنور محمد اشرف، جو خود کمیونسٹ تھے، لندن میں سیاسی پناہ گزین کے طور پر آئے تھے، تو اردو سروس نے ان سے تعلق قائم کیا تھا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ برطانیہ کے سرکاری درباری اداروں کا بھی اور بی بی سی کا بھی کمیونزم سے جو بیر رہا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر بھی بی بی سی نے کبھی ان اصحاب سے تعلق رکھنے پر تعرض نہ کیا، کیوں؟ ڈاکٹر خالد حسن قادری، جو سن 66 میں بی بی سی سے تعلق ختم کرنے کے بعد اب اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں اردو کے شعبے سے منسلک ہیں، اس کی ایک عمومی وجہ بتاتے ہیں۔ کام کرنے کی آزادی سے اصل میں ماحول بنتا ہے، اور جب کام کرنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کو اپنی صلاحیتوں کے استعمال کی پوری آزادی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ اگر اس سلسلے میں ان سے کوئی سہو یا فروگزاشت ہوئی، اور وہ ہوتی ہے، وہ کوئی دنیا کا فن ایسا نہیں ہے جس میں ماہر سے ماہر آدمی کسی قسم کی غلطی نہ کرے، تو اس غلطی کے اوپر اس کی گردن نہیں اڑا دی جائے گی۔ لیکن اطہر علی اس مکمل طور پر آزادی کے مفہوم سے متفق نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جہاں تک میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، یہ ہے کہ میں چونکہ صحافت سے یہاں آیا تھا، اور میں نے جس دور میں وہاں صحافت کی تربیت حاصل کی ہے، سیکھا، اس دور میں یہ تھا کہ ایک حد تک جمہوریت اور وہاں آزادی تھی، تو ایک مزاج میں یہ ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کو چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو بی بی سی کا کہ محض بات نہیں ہے، بلکہ اگر میں ریڈیو پاکستان میں بھی ہوتا تو میں بہت سی پابندیاں اپنی ذات پر محسوس کرتا۔ تو جب یہ صورت ہوئی تو میں یہاں آیا، تو میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ ایک جو انسان کی آزادی پر، بہرحال یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ایک خاص پالیسی کے تحت، ایک خاص نظریے کے تحت براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے، تو وہ پابندیاں جو تھیں وہ آدمی کو اس سے گھٹن بھی ہوتی ہے، لیکن باقی میں نے یہ دیکھا کہ پیشہ ورانہ طور پر یہاں جو سہولتیں تھیں، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو پسماندہ اور غریب ملک ہیں ان میں وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ اطہر علی کا خیال تھا۔ اور وقار احمد آزادی کے تصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تو مکمل آزادی کوئی چیز نہیں، دوسرے اس کا انحصار پروگرام آرگنائزر پر ہے۔ مکمل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں برطانیہ ایک آزاد ملک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کتنے گھپلے ہیں خود لوگوں کی آزادیوں کے سلسلے میں۔ سول لبرٹیز یونین کا آپ کوئی پیمفلیٹ اٹھا کے پڑھ لیں، یا پولیس کے رول پہ اور اس پہ، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اضافی ہوتی ہے دنیا میں، نسبتی ہوتی ہے، نہ کوئی مکمل طور پہ کوئی چیز آج تک نہیں ہم نے دیکھی۔ تو مکمل آزادی تو کہنا غلط ہوگی، لیکن ہاں جو بی بی سی کے کمپٹیٹرز ہیں، جو ان کے حریف جو تنظیمیں ہیں، جب وہاں جا کے آپ ماحول دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بی بی سی تو بہت آزاد ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ آزادی اس لیے کہ سوسائٹی آزاد ہے, بی بی سی سوسائٹی کا حصہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بالکل صحیح ہے, اور بلکہ زیادہ ریلیونٹ میں کہوں گا کہ جو کچھ بھی آزادی ہمیں حاصل ہے اور کافی حاصل ہے, پروگرام آرگنائزر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ پروگرام آرگنائزر اگر یہ کہے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, ایک بحران ہے, اس میں 2 فریق ہیں جن میں ہو سکتا ہے تشدد آمیز قسم کی جھڑپ ہو رہی, اس کی ساری ہمدردیاں ایک فریق کے ساتھ ہیں. ہمارے پاس ایک رپورٹ آتی ہے, اس کو بڑے مزے میں مسخ کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے یہ جائے گا, یہ نہیں جائے گا, اس جملے کو یوں بدل دو, اس کو کاٹ دو, اس کو نکال دو. اس پہ پھر بھی بی بی سی میں ہمیں پورا حق ہے پروڈیوسر کی حیثیت سے کہ ہمیں احتجاج کریں اور اس چیز کو اوپر لے جائیں. لیکن بہت کچھ کر سکتا ہے. کہاں تک آپ اوپر لے جائیں گے, کہاں تک آپ احتجاج کریں گے, وغیرہ وغیرہ. تو آزادی تو ہے, لیکن آزادی کا استعمال کیا ہوتا ہے, کس حد تک ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے, اس کا انحصار بہت سے عناصر پہ, جس میں پروگرام آرگنائزر کا رول جو ہے وہ کلیدی اہمیت کا. پروگرام آرگنائزر کی اتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے بخاری صاحب سے لے کر اطہر علی تک مختلف اصحاب کا آپ نے خصوصیت سے اس پروگرام میں ذکر سنا. اب ہم اپنے موجودہ دور کے اختتام پر پہنچتے ہیں. وہ دور جس میں نہ صرف یہ کہ صحافت اور سیاست کا عمل دخل زیادہ ہوا اور پروگراموں کی حیت بدل کر رہ گئی, بلکہ وہ دور جس میں بیان اور لہجے کی تبدیلیاں بڑے واضح طور پر نظر آئیں. اس بارے میں کبھی شعوری کوشش کو دخل تھا اور کبھی غیر شعوری طور پر ہم نے گفتگو کا زیادہ غیر رسمی لہجہ اختیار کیا, بیان کو زیادہ سہل بنایا تاکہ وہ پیچیدہ گتھیاں اور پیچیدہ نہ ہو جائیں جو کمند سیاست کے ساتھ لازمی ہیں. اس 50 سال کو رخصت کرتے وقت اب آئندہ کے لیے ہماری منزلیں کون طے کرے گا؟ اس سفر میں رہنمائی کے لیے یوں تو یاور عباس, محمد غیور, آصف جیلانی, سارہ نقوی اور رضا علی عابدی موجود ہیں, لیکن اب ہماری نگاہیں علی احمد خان, شاہد ملک, عبید صدیقی, عارف وقار اور ماہپارہ صفدر جیسے جواں سال جواں ہمت ساتھیوں پر لگی ہیں جو گزشتہ چند مہینوں کے دوران سیدبین اور جہانما پروگرام میں اپنی شخصیت کی مہریں ثبت کر چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی اس پیشہ ورانہ آزادی کو استعمال کرتے ہیں جس کی باغ ڈور مکمل طور پر موجودہ پروگرام آرگنائزر بیری لینگریج نے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں. گزرے ہوئے 50 برسوں کو سلام اور اس جانے والے کو سلام جس کا نام ذوالفقار علی بخاری تھا. یہ جو اڑتی ہے خاک میری ہے, میں ہی رستے میں پائے مال ہوا.